میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو پھر ثواب نہیں ملا کرتا، تو ثواب پانے کے لیے اللہ کی رضا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اولاً اللہ کی رضا کے لیے میں اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، یہ نیت کر لیجئے۔ اچھا، اب بیان میں موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ مدنی چینل پہ بعض اوقات دیکھتا ہوں اسلامی بھائی لگے رہتے ہیں، تو بھیڑ میں ہوتے ہیں، ان کو ہمارے کیمرہ مین فوکس تو نہیں کرتے لیکن وہ بھیڑ میں نظر آتے ہیں موبائل فون پر۔ اب آپ بیان میں ہیں اور آپ موبائل فون پر بات کر رہے ہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے میری مدنی التجا ہے کہ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں آپ۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، بیان کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے مسکراتے ہوئے مصافحہ کروں گا، ملاقات کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، بلغوا عنی ولو آیا والی حدیث کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں طرح طرح کے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو عقل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً زبان سے نکلتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میں نہیں مانتا یار، نہیں بھائی میں مانتا ہی نہیں ہوں یار، یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ مگر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کو سنتے ہی پہلی ہی موقع پر انسان اس چیز کا رد کرنا شروع کر دیتا، نہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس طرح کے کچھ نہ کچھ واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ انہی واقعات بدلتے حالات میں جو آج جو بیان میرا موضوع ہے، یوں سمجھے کہ یہ ہے ہی کچھ اس طرح کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آج کے بیان میں اس کی تفصیلات عرض کروں گا۔ ظاہر ہے کہ جب بیان ہو رہا ہو تو ایک حیرت ہوتی ہے، سنسنی پھیلتی ہے، لیکن میں پہلے ہی عرض کر دوں ان سے عبرت لینی ہے۔ یہ ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم عبرت نہیں دیتے،
عبرت لینی ہے، اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر بالخصوص ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اس وقت میں دعوت اسلامی والوں سے بات کر رہا ہوں، عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں، درد مند مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں کس قدر نیکی کی دعوت عام کرنے کی حاجت ہے۔ سب سے پہلے روایت ایک بیان کرتا ہوں، بڑی عبرت والی یہ روایت ہے، بڑی سبق آموز یہ روایت ہے کہ منقول ہے کہ گرا ہوا بچہ قیامت کے روز آئے گا اور اس کی آواز بجلی کی کرک کی مثل ہوگی۔ وہ فریاد کرے گا میں مظلوم ہوں، پھر وہ اپنی ماں کو لے کر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل، تو اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے فرمائے گا تو نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ کیا تو سمجھتی تھی کہ میں اسے رزق نہیں دوں گا؟ بے شک میں نے کسی بھی جان کا ناحق قتل کو حرام کیا۔ پھر فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں، اس کو مالک علیہ السلام کے سپرد کر دو تاکہ وہ اسے جب الاحزان میں قید کر دے۔ سخت و مضبوط فرشتے اس کو پکڑ لیں گے، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ تو وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس عورت کی گردن میں توق اور زنجیریں ڈال کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور مالک علیہ السلام اسے جب الاحزان میں پھینک دیں گے۔ یہ آگ سے بھرا ہوا ایک گہرا کنواں ہے، اس کی آگ کا نام نار الآبار ہے۔ جب جہنم سرد ہونے پر آتا ہے تو اس کنویں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، اس کی حرارت سے وہ پھر بھڑکنے لگتا ہے۔ اس میں درندے، بھیڑیے، سانپ اور بچھو ہیں جو جہنمیوں کو کاٹتے اور ڈستے ہیں، اور اس میں عذاب کے فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں آگ کے نیزے ہیں، وہ ان سے قاتلوں کو گھائل کرتے رہیں گے۔ اس عورت کو اس گرے میں 50,000 سال تک عذاب دیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عبرت ناک روایت جس میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، قتل کے بہت سارے انداز ہیں۔ یہاں پر وہ ان کے لیے خاص عبرت ہے جو اپنا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو سمجھیں گے پیٹ میں ہی قتل کر دیتی ہیں۔ اس کو بہت سارے نام دیے جاتے ہیں، اسقاط حمل بھی اس کو نام دیا جاتا ہے، اور بھی اس کے کئی نام ہیں۔ ہر سال 13,70,000 عورتیں اسقاط حمل کرواتی ہیں، جن میں سے 67% یعنی 67% عورتیں غیر شادی شدہ ہیں۔ غیر شادی شدہ یعنی وہ عورتیں جو کنواری ماں بن رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، یہ موضوع بہت حساس ہے،
اور درد مند لوگ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر غور کریں، سوچیں. بچنا بھی ہے اور امت کو بچانا بھی ہے. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. زیادتی بھی ہو جاتی ہے عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ. اور ایک اندازے کے مطابق ایک ملک کی میرے پاس رپورٹ ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک عورت زیادتی کا شکار ہوتی ہے. 44% زیادتی کے جرائم میں عورتوں کی عمریں 18 سال جبکہ 15% کیسوں میں لڑکیوں کی عمر 12 سال سے بھی کم پائی جاتی ہے. میں آپ سب کے لیے یہ عبرت والی کچھ رپورٹس پیش کرنے جا رہا ہوں جو عموماً بعض پڑھنے والے اپنے آرٹیکلز یا اخبار کے اندر یا کسی بھی طرح سے اس کو نیٹ سرچی کے اندر پڑھتے ہیں. تو مجھے بھی کچھ اس طرح کی رپورٹس نکال کے دی گئی ہیں تاکہ میں اسلامی بھائیوں تک یہ اعداد و شمار پہنچاؤں کہ دنیا میں اس وقت پوزیشن یہ ہے. پھر آگے چلتے ہیں کہ ہمارے یہاں پوزیشن، کیونکہ میں صرف پاکستان میں رہنے والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ بھی غور کریں جو صرف پیسہ کمانے کے لیے ڈالر، پاؤنڈ اور دیگر چیزیں کمانے کے لیے دنیا کے ممالک میں پڑے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل روشن نہیں، ڈارک ہے. بہت وہاں برا حال ہوتا ہے. اب تو ہمارے حال بھی اچھا نہیں ہے، بہت برا حال ہے. البتہ سنتے رہیے. ایک رپورٹ کے مطابق غیر مسلم ملک کا فگر ہے کہ ہر سال 1,98,000 سے زائد اسقاط حمل کے کیسز، یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے بچہ ضائع کروا دیا جاتا ہے. وہاں پہ اتنے سارے کیسز ہوتے ہیں. ناجائز بچوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ سب بدکاریوں کی ایک بھیانک شکل ہے. جو بدکاری عام ہو رہی ہے، عریانی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، اس کی ایک بدترین اور بھیانک ترین یہ اس کی شکل ہے. اور ہزاروں بچیاں مختلف گھروں کی 18 سال کی، 12 سال کی، 16 سال کی بچیاں یہ ظلم کا، بربریت کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں. برا حال ہوتا چلا جا رہا ہے اس طرح کے واقعات کا. اب یہ بچہ، ایک ماں قتل کیوں کرتی ہے؟ کیا اس کے اسباب ہیں؟ پہلے ہم اسباب کی طرف آتے ہیں. کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کی طرف آتے ہیں. پہلے تو یہ بات سن لیجئے کہ جو بچہ ہوتا ہے، اس کی میں نے ساری وہ تفصیلات بھی جمع کی ہوئی تھی. جو بچہ ہوتا ہے جب 120 دن گزر جاتے ہیں، 120 دن گزر جانے کے بعد اب اس کو ضائع کروانے کا کوئی عذر جائز نہیں ہے، کیونکہ اب اس پہ جان پڑ جاتی ہے بچے کے اندر. تو یہ ناجائز ہے. تو بعض صورتیں 120 دن سے پہلے کی بنتی ہیں ضائع کروانے والی، لیکن اس کے متعلق لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. لیکن مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ عام صورتیں اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی. زیادہ میں مدنی چینل کے ذریعے یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورت آپ کے یہاں بن رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا بچے کا معاملہ، تو کسی نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا یہ وہ صورت ہے کہ اس میں آپ بچہ ضائع کروا سکتے ہیں. اس کے مختلف نام ہوتے ہیں. تو یہ بات فائنلی اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک آپ کسی مفتی اسلام سے نہ پوچھ لیں کہ یہ صورت میں ہم یہ بھی 120 دن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اس صورت میں کیا ہم ایسا کوئی علاج کروا سکتے ہیں. اگر مفتی اسلام آپ کو کہے کہ ہاں کروا سکتے ہیں تو آپ کو کروانے کی اجازت ہے، ورنہ پھر بھی آپ اپنی مرضی سے ایسا کوئی ٹریٹمنٹ کروانے
مت جائیے گا. چند لمحوں کا بچہ بھی ہو نا، جیسے کہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے اس کو مار دیا، یہ چند لمحوں کا بچہ بھی ہے نا، یہ بھی اس کو مانا یہ قتل ہی ہے، اور یہ قتل بھی حلال نہیں ہے. بچہ پھینک دیا جاتا ہے اور مر گیا، اس کے بارے میں غور کریں کہ یہ بھی حرام ہے. اس کو مرنے کے لیے آپ نے چھوڑ دیا، بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، کوڑے کے ڈھیر پر اتنی چھوٹی چھوٹی نومولود بچیوں کو پھینک کر چلے جاتے ہیں. تو ایسی ماں بھی یوں سمجھے یہ اس طرح کا قتل نہیں، لیکن یہ قاتل ہی شمار ہوگی کہ اس نے مطلب اوپر رہ کر اپنے بچے کو مار دیا، اس کو پھینکی ایسی جگہ دیا کہ جہاں اس کو جانور کھا جائے، بھیڑیا کھا جائے، طرف طرف کے یہ مر جائے. اس کو کون بے وقوف اس کو بھی حلال سمجھے گا؟ تو اس طرح یہ چند بنیادی چیزیں جو تھیں اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور جو بنیادی اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو ناجائز بچے ہوتے ہیں، ان کا جو معاملہ ہوتا ہے ناجائز ہوتا ہے، اور ناجائز بدنامی کے خوف سے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس پر آتے ہیں کہ ایک تو ناجائز بچوں کے حوالے سے، دوسرا جو قتل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹے چاہیے تھے بیٹی ہو گئی، اس وجہ سے بھی، اور تیسری وجہ ہوتی ہے رزق پورا نہیں ہوگا، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، اور بھی کئی اسباب ہیں. میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو بیان کروں گا، اور آپ کے سامنے میں باقاعدہ رپورٹس پیش کروں گا، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اس سے زیادہ میں آپ کو خبریں بیان کروں گا، رپورٹس بیان کروں گا، جس میں ماں نے اپنے بیٹوں کو قتل کیا ہے، مار دیا ہے، ایون کہ جلا دیا ہے، گلے کاٹے اپنے بچوں کے. جی ہاں، ماں جو شفقت کا، محبت کا، پیار کا نام ہے، لیکن کسی کی یا تو درندگی کا وہ شکار ہو گئی، زیادتی کا شکار ہو گئی، اس وجہ سے وہ بس اب کسی کو چونکہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی. تو اب یہ جو درندگی اور زیادتی کا جو شکار ہوتی ہیں، کبھی اس نے غور کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کس طرح ہم کسی کی ہوس کا شکار بن گئی؟ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے ہم اس راہ پر چل پڑی؟ ابھی نہیں سمجھ پڑتی. ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کو بھی نہیں سمجھ پڑتی، نہیں سمجھ پڑتی کسی کو. اسی لیے چند ہفتوں سے میں اس موضوع کو لے کر اتوار حاضر ہو رہا ہوں کہ یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا رب عز و جل قرآن پاک میں سورہ انعام اور سورہ بنی اسرائیل، ان دو جگہوں پر دو مختلف لفظوں میں، دو مختلف اعتبار سے جو بیان ہو رہا ہے. ایک سورہ انعام میں جو بات بیان ہوئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے باعث. یہ تو ہوا ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیتے ہیں. ایسا ہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی. یہاں فرمایا بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ. سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا لا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے قریب مت جاؤ. اب اجنبی عورتیں اور اجنبی مرد جو آپس میں تعلق پیدا کرتی ہیں، یہ آفس کلچر ہے. اب میرے معاشرے میں رہنے والے درد مند اسلامی بھائیوں، تھوڑا سا تصور کیجئے، بڑی بڑی
कंपनीज जिसे बहुत मतलब कि हाई फाई और बड़ी मतलब हाई प्रोफाइल किस्म की अंदाज़े जिंदगी मेंटेन की जा रही है, बनाई जा रही है, बड़ा मतलब कि मॉडर्न और फैशनेबल, और वो सुटीड बुटीड और तरह तरह का कल्चर है। लड़कियां लड़के, जवान लड़कियां जवान लड़के एक साथ बैठते हैं, टेबल सामने सामने होती हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, और बहुत कुछ उन दफातर के अंदर हो रहा होता है, उन फैक्ट्रीज के अंदर हो रहा होता है, मल्टी नेशनल कंपनीज के अंदर हो रहा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हो रहा होता है, और नौजवान लड़के और लड़कियां उन जगहों के लिए गिरे पड़ते मरते मरते हैं। नुमाइश इस तरह की होती है, बहुत सारी चीजें हो रही होती है जहां पर इस तरह का कल्चर ऊपर रहकर डेवलप किया जाता है, और लोग बड़े फैशनों के साथ, बड़ी मतलब के उड़ियानी लिबास के साथ, स्पेशली लड़कियां उन जगहों पर जाती हैं, और आपके घर से निकल कर जाती हैं, फुटपाथों और बाजारों से निकल कर नहीं आती। आपके घर की चार दीवारी से आपकी बेटी तैयार होकर उन जगहों पर जा रही है, और आप देख रहे हैं कि वो किस अंदाज से, किस लिबास में जा रही है, कि इस तरह के माहौल के अंदर जहां पर फिल्मों ड्रामों तरह तरह की मतलब अजीबो गरीब किस्म के मनाजिर से, वैसे ही मतलब कि हवस ने अपने भयानक नाखून निकाले हुए हैं। ऐसे में आपके घर की लड़की बेटी इस अंदाज से चले, या वो खुद लड़की गौर करे, इस्लामी बहन गौर करे, अंदाज से चले, और फिर जो न होने वाला होता या नहीं, यानी मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही है कि मैं आपको खुलकर बात करूं, जबान मेरा साथ नहीं दे रही है। अगर हम अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करें, क्योंकि इन इरशादात को भूलकर, चादर और चार दीवारी को तोड़कर बाहर निकलकर मगरबी अंदाज जिंदगी इख्तियार करके, कि वहां पर तो मतलब के बाज औरतों की तो कुत्तों से बदतर जिंदगी है उनकी, बड़ा मतलब के वहां तो टेंशन टेंशन, मर्ज ही मर्ज, परेशानी परेशानी, और तबाहकुन अमराज वहां पल रहे हैं, अब जिनके असरात हमारे माशरे पर, हमारे मुल्क पर आ रहे हैं। और इसका बहुत बुनियादी सबब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए, मुख्तलिफ मनाजिर के जरिए, ख्वाह उसका ताल्लुक आप इंटरनेट को ले लीजिए, वेबसाइट्स को ले लीजिए, मुख्तलिफ इस अंदाज को ले लीजिए, और वो मोबाइल डिवाइसेस के जरिए और पीसी टेबलेट्स के जरिए और कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप्स के जरिए, तरह तरह के जरिए नेट सस्ता, आसान और फास्टर बनाया जा रहा है। इतनी तबाही मचाई जा रही है, इतनी तबाही मचाई जा रही है कि अल्लाह मान वाला हफीज। और हम इस चीज को मॉडर्निज्म के नाम पर, तरक्की के नाम पर ले रहे हैं। तरक्की के नाम पर भी हयाई आपके गले पड़ रही है। तरक्की के नाम पर हजारों कवारी लड़कियां माएं बन रही हैं। तरक्की के नाम पर मां कहलाने वाली औरतें मजबूर होकर, तंग आकर अपने बच्चों को कत्ल कर रही हैं, जान से मार रही हैं। खानदान के खानदान रुस्वा होते चले जा रहे हैं तरक्की के नाम पर। अरे तरक्की नहीं है भाई, तरक्की नहीं है, ये बेहयाई है, ये तरक्की नहीं है। आधा लिबास पहनना तरक्की नहीं होती, मर्द और औरतों का हाथ मिलाना तरक्की नहीं है। क्या ये हेलो, हाय, थैंक यू, हाउ आर यू, ओके, इस तरह मतलब कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी को किसने तरक्की का नाम दे दिया? किसने तरक्की का नाम दे दिया? और बच्चियां घर से निकलती है तो मां बाप का दिल दहल जाता है। हुस्सास, जो हुस्सास नहीं है इनको तो मसला ही नहीं है, ना बाप को परवाह है। बाप का हाल देखो तो बुरा, उसके घर में उसकी मां का हाल देखो तो उससे बुरा, उसके बेटे का हाल देखो तो इससे बुरा, फिर बेटी का हाल देखो तो सबसे बुरा। घरों में पार्टियां, दावतें, फौशी के साथ जो अंदाज है, अल्लाह मान वाला फीस। अब तो मुसलमानों के घरों में धड़ल्ले के साथ शराबें पिलाई जा रही हैं यार।
ترقی کے نام پر اب کیا چاہتے ہو بھائی؟ کیا تمہاری بیٹیاں تمہارے سامنے ترقی کے نام پر ناچ رہی ہیں، تمہارا بیٹا تمہارے سامنے ترقی کے نام پر ناچ رہا ہے یار، تمہاری بیوی کسی اور کی باہوں میں ترقی کے نام پر ناچ رہی ہے، تو میں منع کرنے کی جرت بھی نہیں ہے۔ ترقی غیرت کھا گئی، ترقی کے نام پر غیرت ختم کر دی۔ ارے کبھی غیرت بیچ کر بھی کوئی چیز لی جاتی ہے، غیرت کو بیچنے کی چیز ہے، حیا بھی کو فروخت کرنے کی چیز ہے نہیں ہے۔ اپنی تہذیب کو پہچانو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ حیا عطا کی ہے، غیر مسلموں کے ان طریقوں پر مت چلو، ان کی عادات اطوار ان کا کلچر چھوڑ دو، اسلام کی عادات اور اطوار کو اختیار کرو، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ موضوع ہمارے نہیں ہے، یہ آ گئے ہمارے اندر، اب اس کو نکالو بھائی، نکالو، سب مل کر کوشش کریں۔ تو اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا، یہ بدکاری کی طرف لے کے جائے گا۔ تنہائی میں ملاقات کرنا، ہنسی مذاق و دل لگی کرنا، ہاتھ ملانا اور اس طرح کے تفریح مقامات پر جا جا کر آپس میں ملاقاتیں کرنا، نتیجہ یا تو بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر جو کچھ ہوتا ہے، بدکاریاں جس قدر بڑھتی جا رہی ہیں، تو بچوں کو قتل کر دیا، یا بچہ پیدا ہوا تو بدنامی کے خوف سے اٹھا کر کچھ کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا، یا بعض اداروں نے اپنے اداروں کے بعد جھولے لگ دیے ہیں کہ بچوں کو قتل نہ کرو، جھولوں میں ڈال دو، وہ پال لیں گے تمہارے بچوں کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا، یہ فلسفہ غیر مسلموں کا ہے، جس کے ترقی کا راگ لاپنے والے اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے بعض لوگ خود بھی اس جملوں کو دہراتے رہتے ہیں، اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، عورت قید ہونے والی شے نہیں ہے، عورت مرد شانہ بشانہ چلے گی۔ ارے کیا شانہ بشانہ چلے گی؟ خدا کا خوف کرو، گھر میں بیٹھو، مرد کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے چلی ہو، حیا نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ گھر میں بیٹھو، تم عورت ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا، تم عورت بن کے رہو، مرد بننے کی کوشش مت کرو، اور جس کو اللہ نے مرد بنایا وہ مرد بنا رہے، عورت بننے کی کوشش نہ کرے، وہ عورتوں کے انداز، عورتوں جیسے زیور اور عورتوں جیسے نقلیں نہ کرے۔ تجھے رب نے مرد بنایا، مرد بن، مرد ہی رہے، اور عورت تو عورت ہی رہے، مرد بننے کی کوشش مت کر۔ تیرا انداز زندگی اور تیرا طرز زندگی اور تیرے آداب زندگی مختلف ہیں۔ مرد کا انداز زندگی، مرد کا طرز زندگی اور مرد کی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داری مختلف ہیں۔ مرد مرد بن کے رہے اور مسلمان تو مسلمان بن کر رہے۔ اسلام کو چاہنے والے، اسلام کو ماننے والے اپنے لباس کو دیکھ، تیرا یہ لباس اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ جائز ناجائز اور مطلب اس کی میں گفتگو نہیں کر رہا، میں تو تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہوں، تمہاری غیرت کو للکارتا ہوں۔ یہ سب چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ لباس بھی بتاتا ہے کہ تمہاری ذہنیت کیا ہے۔ چھوڑ ان لباسوں کو، چھوڑو ان کے مغرب کے انداز کو، چھوڑو ان غیر مسلموں کے طور طریقوں کو، چھوڑو یہ کلچر کو، چھوڑو، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، جانوروں سے بدتر ہوس والے درندہ صفت لوگوں کی بدکاری سے اور ان کی ہوس سے بچانے کے لیے تم کو کہا چار دیواری میں بند رہو، قید نہیں کیا، حسب ضرورت نکلنے کی پردے کی حالت میں اجازت دی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو ایک تو یہ اسباب بنتے ہیں، پھر بعض اسباب وہی رزق کی تنگی۔ تفسیر نعیمی میں ہے، یہ والدین اگر بڑھاپے میں تمہاری خواہش و حاجت ہے کہ تمہاری اولاد تم کو عزت و محبت سے پالے، تو تم پر بھی یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو ولادت کے بعد بچپن، نابالغی اور قریب بلوغت کسی طریقے سے بھی قتل نہ کرو، نہ بے پرواہی کر کے، نہ بھوکا رکھ کر، نہ جان سے مار کر،
نہ زندہ گاڑ کر، نہ در بدر پھرا کر، نہ نفرت کر کے کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. غریب ہو جانے کے خوف سے نہ کوئی کسی کو غریب کر سکتا ہے نہ امیر. جس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، جس کا پورا مضمون ہے کہ بلکہ ہم ہی رزق دیتے ہیں اور دیتے رہے ہیں، دیتے ہیں اور دیتے رہے ہیں شروع سے اور دیتے رہیں گے، اور ان کو بھی اور تم کو بھی. بے شک اولاد کا قتل تو بہت ہی عظیم اور بڑا سخت، بڑا ناقابل معافی یعنی بہت سخت گناہ ہے. خیال رہے کہ اولاد نام ہے روح اور جسم والے زندہ بچے کا، جس کی ابتدا والدہ کے پیٹ میں حمل میں جان پڑنے کے بعد ہوتی ہے. آج بھی بہت سی جہالت میں پھنسے ہوئے قبیلے، بلکہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ لڑکیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور زندہ دفن کر دینا یا شیرخوار بچی کو جنگل اور کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دینا ایک ہی قسم کی حرکت ہے. ایسے ظالمانہ حرکتوں کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں، یا یہ کہ والدین کو اس لیے کہ غریب ہو جانے کا خوف ہے کہ ہم کیسے پالیں گے، کیسے سنبھالیں گے، بیٹی کو جہیز کہاں سے دیں گے، بیٹی کما کر کھلائے گی نہیں، بیٹا ہوگا تو کما کر کھلائے گا. تو اس طرح کی ایک تو وجہ ہوتی ہے، اور دوسری وہ بدنامی، یا بیٹی ہو گئی بدنام ہو جائیں گے، وہ آر محسوس کرتے تھے. تو یہ مضامین قرآن پاک کی آیات اور اس کی تفاسیر سے جو میرے سامنے آئے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے سورہ انعام کی جو آیت نمبر 151 ہے، اس کا مطالعہ اس کو ضرور پڑھنے کی میں مدنی التجا کروں گا. 8ویں پارے کے اندر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک تو یہ، اور ہمارے ملک کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق جو اعداد و شمار میرے پاس آئے ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، صرف گزشتہ ایک برس میں 1000 سے زائد نومولود بچوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا پھر انہیں کوڑے کر کر کے ڈھیروں پر پھینک دیا گیا ہے. ہلاک ہونے والے بچوں میں 80% نومولود بچیاں تھیں. بیٹیاں پیدا ہوئی تو کیوں ان کو مارتے ہو یار؟ تو ایک تو فحاشی اور بے حیائی سے خود کو بچائیں، جو اس کا میں نے ابھی بیان کیا، اور اس کے کوئی سدے باب کریں. پلیز سدے باب، سیریس ہو جائیے. بظاہر نظر نہیں، یعنی بظاہر نظر نہ آنے والی چیز کہ یار یہ تو چلو سو نارمل سا ہے، لیکن اس کی فیشن، اس کا انداز اور جیسا مطلب بیان کیا جاتا ہے، جو بگڑ چکا ہے حال، اور جو عورتوں کے کپڑوں کے اور فیشن کے جو انداز ہیں، یہ درست نہیں ہے. ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہ دیکھیے کہ آج آپ کا گھر بچا ہوا ہے، یہ دیکھیے کہ آگ آپ کے محلے میں لگ چکی ہے. اگر آپ نے اس آگ کو بجھایا نہیں نا، تو کل یہ آگ آپ کے پڑوس کے گھر میں اور شاید اس کے بعد آپ کے گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے. تو کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آگ ہمارے گھر میں پہنچے گی تو ہی ہم مانیں گے؟ پھر کیا مانیں گے؟ جب آگ یہ لگ جائے گی، کچھ نہ کچھ جل جائے گا، پھر کیا مانیں گے؟ ابھی سے کیوں نہیں کوشش کی جاتی کہ ہم اس برائی اور بے حیائی کو اپنے گھر سے نکالیں اور ان اسباب سے بچیں جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے کو قتل کرتی ہے. ان اسباب میں سے میں چند اسباب بیان کرنے جا رہا ہوں. پہلے خبریں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے واقعات کس قدر بڑھ چکے ہیں. چنانچہ 2012 میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس طرح خبر بیان کروں کہ وہ مقام نہ پتہ چلے اور وہ فرد نہ پتہ چلے جہاں یہ واقعہ یا وغیرہ ہوا، واقعہ پتہ چلے. اور جو اخباری خبریں ہوتی ہیں، پراپر جو ایک ایتھینٹیکیٹ نیوز ہوتی ہیں، ان کے مطابق یہ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. تو BBC اردو نیوز کے مطابق
پاکستان ہی کا واقعہ ہے کہ مقامی انتظامیہ کے مطابق 4 ماہ کی بچی کو گلا کاٹ کر ہلاک کر دینے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں تھی۔ اور تفصیلات کے جو لی گئیں اس سے پتہ چلا کہ جب 4 ماہ کی بچی جھولے میں مردہ پائی گئی تو جب معلومات کی گئی تو بتایا گیا کہ 2 نقاب پوش گھر میں آئے تھے اور انہوں نے ماردار کی اور بچی کا گلا کاٹ دیا۔ لیکن جب مزید واقعے کی چھان بین کی گئی تو چھان بین کرنے کے بعد خاتون نے راز اگلتے ہوئے بیان دیا کہ اس نے گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر خود اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ ایک واقعہ۔ نوائے وقت آرٹیکل نیوز کے مطابق گھریلو جھگڑے میں ایک ظالم ماں نے اپنے 7 سالہ 4 سالہ بیٹے 3 سالہ بیٹی کو زہر دے کر قتل کر دیا، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے۔ دوسری خبر، تیسری خبر، نوائے وقت آرٹیکل نیوز کے مطابق ماں نے اپنے 1.5 سالہ بیٹے کو زہر دے کر قتل کرنے کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ نوائے وقت آرٹیکل نیوز کے مطابق گھریلو جھگڑے پر 7 ماہ کی بیٹی کو گود میں اٹھا کر ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ جو اب بھی جو میں نے واقعات بیان کی ہے اس کی بنیاد کیا تھی؟ گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کی جو لڑائی ہوتی ہے نا، یعنی بیوی شوہر سے لڑتی ہے، شوہر بیوی سے لڑتا ہے، غربت کی وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے، تو غصہ، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں شاید یہ اپنا غصہ اپنے بچوں پر اتارتی ہے، اور بعض اس طرح کی جاہلانہ حرکتیں کرتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہیں کہ نہ تو رہے نہ میں رہوں، اور مارتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ اس میں خودکشی بھی ہے نا، خودکشی والے بھی تو باتیں ہیں۔ تو قتل کرنا یا خودکشی کرنا، جیسے خودکشی کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنا گلا گھونٹ لے تو وہ آگ میں گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو اپنے کو نیزہ مارے تو آگ میں نیزہ مارتا رہے گا۔ یہ ایک حدیث۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم کی کہ تم سے پہلی والی امتوں میں ایک شخص تھا جس سے زخم تھا، وہ گھبرا گیا، اس نے چھری لی، اس سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، پھر اس کا خون نہ تھما حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے مجھ پر جلدی کی، اس طرح کہ اپنی موت کے لیے ہمارے بلاوے کا انتظار نہ کیا، بغیر بلائے آنے کی کوشش کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یعنی ابتداً وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، پھر اس کی سزا پوری ہو جانے کے بعد جو اس کے بارے میں اللہ فیصلہ فرمائے کہ اس کو سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ خودکشی کے بارے میں کہ خود کو ہلاک کرنا، تو خودکشی بھی گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک خاتون نے غربت سے تنگ آ کر 2 بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی، ماں کو بچا لیا گیا جبکہ دونوں بچے ڈوب گئے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق شوہر کے مقروض ہو جانے اور اس مسئلے پر جھگڑوں سے دل برداشتہ ہو کر 26 سالہ خاتون نے اپنے مکان میں خود سوزی کی کوشش کی تھی، یعنی مرنے کی، خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اب یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں نا، اب یہ جو مدنی چینل کے ناظرین حاضرین جو بھی مطلب کہ اپنے گھر بار کون نہیں رکھتا، تو یہ جو میاں بیوی جو لڑ رہے ہیں، گھر میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس سے بعض اوقات ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے اور بے سکونی سی پیدا ہوتی ہے۔ تو یا تو آپ ایسے واقعہ سنتے ہوں گے
کہ شوہر نے بیوی کو بچوں کو قتل کر دیا اور خودکشی کر لی. سنتے سے واقعات. یہ سب کیا ہے؟ اس طرح قتل کر دینا، خودکشی کر لینا، یہ بھی مطلب کہ انتہائی نوٹس لینے والا کام ہے. قتل ناحق یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام کر دیا ہے. میں آپ کو اس موضوع پر بھی چند ایک روایتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگ اس سے بچیں. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کا قتل کر دیا جانا اللہ کے ہاں دنیا کے مٹ جانے سے زیادہ برا ہے. ایک حدیث ہے، قیامت کے روز سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خونوں یعنی قتل ناحق کے متعلق فیصلہ فرمایا جائے گا. اب یہ ماں جو اپنے بیٹوں کو قتل کر رہی ہے، یا باپ اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو قتل کر رہا ہے، بیوی غصے میں آ کر شوہر کو قتل کرتی ہے، بچوں کو قتل کرتی ہے، پھر خودکشی کر لیا. اب سوچئے کہ قتل، غارت گری، یہ خودکشی، یہ ہو کیا رہا. ہم سب کو مل کر اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. ناجائز اور حرام کام سے خود کو دوسروں کو بچانا ہے. فلمیں، ڈراموں کی وجہ سے یہ فحاشی مناظر، فحاشی فوٹو اور فحاش قسم کی باتوں سے خود کو اور اپنی اولاد کو بچائیے، ورنہ یہ بدکاری کی طرف چلے جائیں گے. اللہ نہ کرے پھر قتل و غارت گری کی باری آئے گی. یعنی آپ اس پر غور کیجئے کہ قتل و غارت گری، فحاشی، یعنی جب انسان برائی اور فحاشی کی طرف جاتا ہے تو یا تو اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے، یعنی ایسا کام وہ کر جاتا ہے جس کے بعد وہ دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا تو خودکشی کی، یا پھر جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کو قتل کرے گا، یا جو اس کو بلیک میل کرے گا اس کو قتل کرے گا، جو اس کے ساتھ غلط کرے گا اس کو قتل کرے گا، پھر خود کو قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، یا دونوں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یا ایک دوسرے کو مارنے کی سازشیں کریں گے. آپ دیکھیے کتنی خرابیاں، کتنی بربادیاں پیدا ہو رہی ہیں. بدکاری کے قریب مت جاؤ اور فحاشی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، قریب مت جاؤ. مطلب وہ چھوڑ دیجئے فحاشی کو اور اس طرح کی بے حیائی کو اور ان برائیوں کو ہم سب چھوڑ دیں. ہم اپنے موبائل فون کا جائزہ لیں، اپنے میموری کارڈز کا جائزہ لیں، اپنے ٹی وی چینلز کا جائزہ. کوئی غیرت مند مسلمان میری بات کو کیسے اپیل کرے گا یار، کہ اگر یہ شخص مدنی چینل پہ بیٹھا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ہم کو بے غیرتی سے تو بچا رہا ہے، ہم کو بے حیائی سے تو بچا رہا ہے، ہم کو ان مناظر سے بچا رہا ہے، ہم کو ان چینل سے بچا رہا ہے جس کے ذریعے ہمارے اخلاق، ہمارے کردار تباہ و برباد ہو رہے ہیں، جس کے ذریعے مطلب ہمیں مختلف کلچر سکھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی بے حیائی کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے دن بہ دن بے حیائی کی طرف فیشن کے نام، اب جس کے اس نے فیشن کے نام پر کپڑے پہنے اب اس کے انداز کو اختیار نہیں کرے گا. بہت ساری خرابیاں ہیں اور مطلب بہت ساری باتیں بولنے سے مصلیت اور حکمت عملی لگام بن رہی ہے زبان کی. تو ایک کاش کہ ہم ان برائی اور بے حیائی کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں اور گھر کا سکون برباد نہ ہونے دیں. گھر کا سکون اگر ہم نے برباد کر دیا، نتیجہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. بیوی کو چاہیے اپنے شوہر سے مغز ماری نہ کرے. کل کو اس کا گھومے گا دماغ، یہ آپ کو بھی مارے گا، اپنے بچوں کو قتل کرے گا اور خود کو خودکشی کی طرف لے کے چلا جائے گا اور حرام موت خود بھی مرے گا. یعنی قاتل بھی بنا، اب یہ قتل کا بھی جواب دے، اور خودکشی کی یہ حرام موت مرا، اب اس کا بھی جواب دے. ماں نے اپنے بچوں کو قتل کیا، بطور قاتل پیش ہوگی، قتل ناحق کا جواب دے، اور خودکشی کر کے مری، اب اپنے آپ کو خودکشی کے ساتھ مارنا اور اس حرام موت مرنا، اب اس کا بھی جواب دے. کیا سمجھے یار، بچ جائیں گے؟ یہ دنیا کی چند دنوں کی تکلیف آپ کو قتل کروا گئی تو کیا قیامت کے روز قاتل بچ جائے گا؟ یہ چند دنوں کی تکلیف آپ کو خودکشی کروا گئی تو کیا خودکشی کرنے والا قیامت کے روز بچ جائے گا؟
یا یہ جو قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، یا قتل و غارت گیری کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے کہ یہ قیامت کے روز بچ جائیں گے؟ یعنی حدیث سنیے، جس شخص نے کسی مومن بندے کے قتل پر قاتل کی آدھے لفظ کے ساتھ بھی مدد کی، اللہ اس سے اس حال میں ملاقات فرمائے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا یہ بدقسمت اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ آدھے لفظ کے برابر جس نے کسی کی مدد کی، قاتل کا کیا حال ہوگا؟ یہ مار دیتے ہیں جو آئے دن قتل کی خبر، یہ الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملے گا اس موضوع پر ہی بیان کریں گے، پوری اس کی تفصیلات ہے میرے پاس کہ دنیا میں کتنے قتل و غارت گیری کے ہو رہے ہیں، اور ہم تو آئے دن ہمارے ملک میں تو سنتے رہتے ہیں یہ قتل قتل، پتہ نہیں اسلحہ کا اتنی بے دردی کے ساتھ استعمال ہے، بے درکاری کے ساتھ استعمال ہے، اور اتنی مطلب ظالمانہ استعمال ہے، اور تم مار دے یار، ایک آدمی کو مار دیا، قتل کر دیا تم نے، سمجھتے بچ جاؤ گے؟ یہ مقتول جب قیامت کے روز تمہارا گریبان پکڑ کر رب کے حضور کھڑا کرے گا، مولا مجھے ایسا حساب دلا، تم بالکل خدا کا خوف نہیں ہے یار؟ بچہ اٹھا کر لے گئے، پیسے نہیں تھے، تم نے اس کے بچے کو قتل کر کے پھینک دیا، ایسی ظالمانہ کیفیت یار، یعنی لوگوں سے مرغی تک نہیں کٹتی، تم سے بندے کا گلا کٹ جاتا ہے یار۔ لوگ قربانی کے دنوں میں بکرے کو کٹتا نہیں دیکھ پاتے رحم کی وجہ سے، تم انسانوں کا گلا کاٹتے ہو یار، جان سے مار دیتے ہو، گھروں سے لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہو اپنی حوث کا نشان۔ یہ دماغ کس نے خراب کیا ہے بھائی؟ سوچو، کیا پہلے تھا ایسا؟ کوئی تو ذریعہ ہے نا یار، کوئی تو ذریعہ ہے جو ہم سب کا دماغ خراب کر رہا ہے، قتل و غارت گیری کو گویا کہ ایک عام اور بالکل نارمل قسم کا ایک معاملہ بناتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ تو ہے، اگر یہ الیکٹرانک میڈیا ہے تو اس پر غور کیجئے، پیپر میڈیا اس پر غور کیجئے، معاشرہ اس پر کچھ تو ہے جو اسلحہ کا اس قدر بے دردی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، نہ رک رہا ہے نہ کوئی روک پا رہا ہے، عجیب و غریب حالت ہے۔ اور ساتھ یہ گھریلو جھگڑے، یہ خودکشیاں، یہ ماں کا اپنی اولاد کو قتل کر دینا، غصے میں آ جانا، یہ جو اسلامی بہنیں غصے میں آتی ہے نا، یہ غصے میں آ کر تو مارتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ برطانیہ کا واقعہ ہے، وہاں ایک ماں نے اپنے 7 سالہ بچے کو قرآن سبق نہ یاد کرنے پر، ڈان نیوز کی خبر ہے، اپنے بچے کو قرآن کا سبق نہ یاد کرنے پر قتل کرنے کا جرم ثابت ہو گیا کہ اسے قرآن کا سبق نہ یاد کرنے پر اپنے بچے کو قتل کر دیا۔ کیسے؟ تشدد کے ساتھ مارا اس کو، اور بچہ مر گیا۔ تو تفصیلات ملی، اور ملزمہ نے جو بچہ بتایا، کیونکہ بچے کو قتل کیا، مارا، اب جب بچہ مر گیا، اب وہ ہو سکتا ہے ڈر گئی ہوگی، تو اس کو آگ لگا دیا تاکہ یہ ہو کہ بچہ جل کر مر گیا۔ لیکن اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے، برطانیہ کا واقعہ ہے، اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے، اور ملزمہ نے بتایا کہ کس طرح اسے اپنے بچے کو قرآن کا سبق نہ یاد کرنے پر مارا۔ اب بچہ تھا یہیں یاد کرا، مارا، وہ بچہ زمین پر گر پڑا، اس کے باوجود وہ قرآن کے لفظ دہراتا رہا۔ ملزمہ کا خیال تھا کہ بچہ تھک گیا اور نیند میں بول رہا ہے نا، جب وہ 10 منٹ کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ بچہ کانپ رہا ہے، اور اس کے بعد بچے کی موت واقع ہو گئی۔ ملزمہ نے اس کے بعد لائٹر اور تیل کی مدد سے بچے کی لاش کو جلا دیا۔
پولیس کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو میں انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ وہ اپنے بچے کو بغیر کسی وجہ کے بے تحاشا مارا کرتی تھی اور غصے میں آپے سے باہر ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک اس ماں نے بیان دیا کہ میں غصے میں آ کر اپنے بچے کو چھریوں کے وار سے مارا کرتی، چھریوں کے وار کرتی تھی، زخمی کر دیتی تھی۔ اب آپ بتائیے یہ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ غصہ، یہ مائیں کہتی ہے نا غصہ آ جاتا ہے ہم کو، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، غصے میں مارتی ہیں۔ اللہ نہ کرے تمہارا بچہ محتاج ہو جائے، اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے، بیچارے کا دماغ خراب ہو جائے، نابینا ہو جائے، بہرا ہو جائے، معذور ہو جائے، مر جائے، کیا مطلب عجیب جہالت والا انداز نہیں ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق فرانس میں ماں کے ہاتھوں 8 نوزائیدہ بچے قتل ہوئے، 8 بچے، فرانس کا واقعہ ہے، ٹی وی نیوز کی خبر ہے۔ اور ایک اور ٹی وی نیوز کی خبر ہے 2013 کی، پاکستان کی ماں نے اپنے ہاتھوں اپنے 3 بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیا اور قاتل ماں فرار ہو گئی۔ اے ایف پی نیوز کے مطابق چین میں ایک ماں نے اپنے 9 مولود بچے کو ٹوائلٹ کے فلش میں بہا دیا، وہ کوموٹ ہوتا ہے نا اس پہ ڈال دیا، نکال لیا گیا لیکن ڈال دیا بچے کو۔ یعنی یہ سارے جو میں واقعات بیان کر رہا ہوں، یورپ کے بھی واقعات ہیں، پھر اس میں ہند بھی آتا ہے، اس میں پاکستان بھی آتا ہے، اس میں دنیا کے کئی ممالک آتے ہیں، مختلف واقعات آتے رہتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے اسباب پر غور کیجئے، میں نے اسباب بھی آپ کو بیان کیے کہ اول تو یہ کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، مفلسی کی وجہ سے بچوں کو قتل مت کرو، جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہ انہیں بھی رزق دے گا، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، تو رزق کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کیجیے۔ ناجائز بچے جو پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں دنیا بھر میں شاید ہزاروں، موبائل کرو تو لاکھوں ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہوں گے۔ یہ حالات ایسے ہو گئے، فحاشی اتنی بڑھ چکی ہے، اور اس پر کیا عرض کروں، ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہوں، براہ راست بیٹھا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں، میں نے کہا نا چبانی پڑ رہی ہیں، سمجھنے والا سمجھ رہا ہوگا کہ یار یہ لال بتی جلا رہا ہے، ریڈ الارم ہے، یہ گھوم رہا ہے ریڈ الارم، آپ اس ریڈ الارم کو چیک کریں، آگ لگی ہوئی ہے، میں ڈرا رہا ہوں آپ کو اس کی چنگاری آپ کے گھر میں نہ آ جائیں۔ اپنے بچوں کو حتی الامکان موبائل فون کی آفت سے بچائیے، اگر موبائل فون ہے تو ان میں آنے والی نحوستوں اور برائیوں سے بچائیے۔ میری مدنی التجا ہے، میں اس کو پابند نہیں کر سکتا آپ کو، جس گھر میں چھوٹے بچے بچیاں، جو گھر میں بچے بچیاں ہیں، برائے کرم اپنے گھر میں کم از کم وائی فائی، یعنی وہ نیٹ کا سسٹم جس میں ہر کمرے کے اندر نیٹ سہولت موجود ہے، اس سے بچیے، اس سے بہت زیادہ تباہی آئے گی۔ موبائل فون بہت زیادہ نیٹ ورکنگ ہے، اور مطلب اپنے بچوں کو جہاں آپ نے بری صحبت سے بچایا ہے، آپ دیکھیے کہ موبائل فون جو بہت بڑی صحبت کا اس کو رول پلے کر رہا ہے، اس موبائل فون کے اندر اس کے پاس کتنی برائیاں موجود ہیں، سمجھاتے رہیے، میں ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کا نہیں کہہ رہا، سمجھاتے رہیے، خوف خدا دل میں پیدا کیجیے۔ اگر آپ کے خوف سے آپ کو دیکھ کر چھوڑ بھی دے گا تو آپ کے ڈبل 12 گھنٹے اپنے بیٹے کے ساتھ چپکے ہوئے رہیں گے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا کیجیے، اس کے دل میں عشق رسول پیدا کیجیے، اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کیجیے، اس کے دل میں نیکیوں کی محبت پیدا کیجیے، اس کے دل میں اصلاح امت کا درد پیدا کیجیے،
وہ اس بات کی طرف آمادہ ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد یہ گناہ کرنا، یہ نفسانی خواہشات پوری کرنا، یہ شہوت پرستی کرنا، یہ بد نگاہی کرنا، یہ فلمیں ڈرامے دیکھنا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاؤں، جن کے گھروں میں گانے باجوں سے نفرت ہوتی ہے، اور جو گانے باجوں سے نفرت دلاتے بچوں کو، کبھی کار میں یا کسی رکشے میں بیٹھ کے جب ان کے بچے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں کوئی موسیقی کی آواز بچوں کے کانوں میں آتی ہے تو بچہ کیا بولتا ہے ماں باپ کو؟ گندے بچے، چھی، یہ گندی عادت ہے. سنا ہے کبھی آپ نے؟ پتہ چلا ہے یہ کیوں بچے بولے گندے، چھی، یہ نہیں کرنا چاہیے، میوزک چھی ہے، موسیقی چھی ہے. اس طرح یہ چھی بچے کیوں کر رہے ہیں؟ کہ گھر میں سے ماں باپ نے شروع سے ان کو بتایا کہ یہ چھی ہے، یہ غلط ہے. شروع سے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط ہوتے تو بچے بڑے ہو کر بھی ان سے باز رہتے ہیں. تربیت بولتی ہے. اگر بچوں کو آج 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کی عمر سے آپ سمجھانا شروع کر دیں کہ یہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، موسیقی یہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یعنی ایسے بچے ہیں کہ اگر کوئی بچی اپنے والد کے حضور اپنے کسی اسلامی بہن کا یا باجی کا یا ٹیچر کا یا مس کا نام لے لے تو دوسری بچی کہ مس کا نام ابو کے سامنے لے لیا. یعنی وہ یہ حیا کہ ایک غیر عورت کا نام آپ نے ابو کے سامنے کیسے لے لیا، ایک غیر مرد کا نام آپ نے امی کے سامنے کیسے لے لیا، یہ حیا ہے. یعنی ایک آپ کی بچی کو بچپن سے پتہ چلے کہ اجنبی مرد یہ دور رہنے کا نام ہے، یہ ہم کو نہ دیکھیں نہ ہم ان کو دیکھیں. ہاف آستین کے کپڑے بچے پہنے ہی نہ. وہ خود آ کر کہے کہ ہاف آستین کے کپڑے پہنے، ہمیں تو ہاتھ نہ. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تربیت کریں کہ ان کے ہاف آستین والے کپڑوں سے ان کو نفرت ہو جائے، ان کو تنگ کپڑوں سے نفرت ہو جائے، ان کو جینس کی پینٹ سے نفرت ہو جائے، ان کو ٹی شرٹوں سے نفرت ہو جائے. کرتا شلوار جیسے عام بچیوں کا کپڑے ہوتے ہیں، ہمارا جو لباس ہوتا ہے، بعض چھوٹے چھوٹے بچے چاہتے ہیں کہ ہم امامہ پہنے، ہم کرتا شلوار پہنے، کرتا پاجامہ پہنے، لیکن ماں باپ کی سوچ نہیں بنی ہوئی ہے. نہیں، ان کو زبردستی عید کے، شادی کے موقع پر پینٹ دلائیں گے، شرٹ دلائیں گے، طرح طرح کے ان کو واگڑے شاگڑے والے کپڑے دلائیں گے، پہنو، فیشن کرو، فیشن کرو. پھر جب کہیں بھیجیں گے تو امامہ اور مطلب سوٹ کے ساتھ بھیج دیں گے. بچوں کے کس طرح ڈیول مینٹلٹی کے ساتھ تربیت کر رہے ہیں. آخر یہ بچے کو کیا بنانا چاہ رہے؟ کچمبر بنے گا؟ کیا بنے گا؟ بچہ چاہ رہا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کے راستے پر چلاؤ، بچہ چاہ رہا ہے کہ مجھے دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجو، بچہ چاہ رہا ہے کہ مجھے حافظ قرآن بنا دیجیے. آپ آج نہیں بنا رہے، کل یہی بچہ فیشن کے نام پر جب گلی کے کونے پر بیٹھ کر اور بعض سڑکوں کے ساتھ ہاتھ میں چرس کی سگریٹ لے کر بیٹھے گا، ماں اس ہاتھ سے سر پکڑے گی، باپ اس ہاتھ سے سر پکڑے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بچپن میں بیٹا چاہتا تھا کہ مجھے مذہبی ماحول ملے، بچہ چاہتا تھا کہ آپ اس کو ہفتہ وار اجتماع میں لے کے جائیے، مگر آپ نے نہیں کی تربیت اس طرح. آپ کو صبح اسکول ضروری تھی، آپ کو اس کا مطلب ہوم ورک ضروری تھا، آپ کو فلاں چیز ضروری تھی. ماحول نہیں ہے ایسا. گھر میں اتنا بڑا ٹی وی لا کر اس کو فحاشی اور بے حیائی اور پتہ نہیں میوزک کے نام پر کیا کیا نام پر آپ عجیب و غریب قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں. سنا ہے کارٹون میں بھی بے حیائی آ گئی ہیں. ارے اب رہ کیا گیا یار؟ کس تباہی کی طرف ہم اپنی نسل کو لے کے جا رہے ہیں. دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ کھول رہی ہے، دعوت اسلامی دارالمدینہ کھول رہی ہے، دعوت اسلامی مدنی چینل لے کر آ رہی ہے. طرح طرح کی ویب سائٹ کے ذریعے ہم اپنی ویب سائٹ پر طرح طرح کے آپ کو اپلیکیشنز دے رہے ہیں، طرح طرح کے مذہبی طور پر کہ کسی صورت آپ دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے رہیں کہ یہاں پر جنت کی، یہاں پر میٹھے مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. مگر آپ چھوڑ چھاڑ کر ان گناہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. نیکیوں کی طرف دعوت اسلامی کھینچ کے لا رہی ہے، کھینچ کے لا رہے، کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا کہا جا رہا ہے، اتنا سمجھایا جا رہا ہے، اتنا بتایا جا رہا ہے. زلزلے کے جھٹکے، سیلاب، طوفان، مہنگائی، پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، گھر کے جھگڑے، لڑائی، کیا کچھ نہیں بیان ہو رہا. نہ عورت ہے جو صبر کرتی ہے، نہ مرد ہے جسے صبر آتا ہے. قرض کے نام پر گھر میں لڑائی، اب تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، مہنگائی آ گئی، روزگار تنگ ہو گیا. ٹھیک ہے، صبر کرے میاں بیوی بچے سب مل کر. لڑائی سے کیا ہوگا؟ کوئی آ کر پیسے دے جائے گا گھر کے اندر؟ لڑائی جھگڑوں تو کچھ بھی نہیں ہونا. معافی مانگی ایک دوسرے سے، سلو کیجئے، محبت و پیار سے رہیے. آپ کے بچے محبت و پیار سے رہیں گے. گھر میں اللہ عز و جل، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا نام آنا چاہیے. بس یہ شیطانی چکر بند کریں، بے حیائی کے راستے سارے بند کریں.
پلیز میری بات کو مانے یار. میں کون سی بات کر رہا ہوں؟ آپ کے اور ہم سب کے گھروں کو اچھا ماحول بنانے کی تو بات کر رہا ہوں. اور کیا بات کر رہا ہوں؟ گناہوں سے بچنے کی تو بات کر رہا ہوں. فلم ڈراموں سے بچنے کی تو بات کر رہا ہوں. بے حیائی اور بے غیرتی سے بچنے کی تو بات کر رہا ہوں. تنگ ہیں لوگ جنہوں نے ماڈرنزم کے نام پر، فیشن کے نام پر بہت آگے چلے گئے، یہ تنگ آ گئے. کیونکہ آگے تکلیف ہی تکلیف ہے. وہ لڑکیاں بھی تکلیف میں، وہ عورتیں بھی تکلیف میں، وہ فیملیز بھی تکلیف میں. لیکن ایسے دلدل میں دھس چکے ہیں کہ نکلتے نہیں نکل رہے. تو اے دعوت اسلامی کے مبلغین، تمہارا شفقت بھرا ہاتھ چاہیے. اے دعوت اسلامی کے مبلغات، اسلامی بہنوں، آپ کا شفقت بھرا ہاتھ چاہیے. کوئی اسلامی بہن اس بے حیائی اور برائی کے دلدل میں دھسی ہوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئے گی. اے اسلامی بھائی، کوئی دھسا ہوا اسلامی بھائی بے حیائی کے دلدل میں دھسا ہوا اسلام تمہارا ہاتھ پکڑ کر باہر آ جائے گا. یہ بیچارے دھس چکے ہیں، تمہارا ہاتھ چاہیے، یہ انشاءاللہ باہر آ جائے گا. آپ ہاتھ بڑھائیں، سستی مت کیجیے. مبلغین دعوت اسلامی، دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول، سستی مت کرو. مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، نیکی کی دعوت عام کیجیے، اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیے، عشق رسول کی بات کیجیے، نماز کی طرف لائیے، برائی سے بچائیے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے، مسجد آباد کیجیے، ہر ایک کو نیکی کی دعوت دیجیے. آئیں گے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھائیے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. تو مبلغین کو چاہیے، دعوت اسلامی والوں کو چاہیے، بالکل سستی دور، سستی دور. آپ کو 12 ماہ کے قافلوں کی آواز دی جاتی ہے، حالات آپ کے سامنے. نیکی کی دعوت دی گئی ہوتی صحیح معنوں میں، برائی سے منع کیا ہوتا صحیح معنوں میں، مسجد آباد ہوتی صحیح معنوں میں، تفریح گاہ ویران ہوتی، اور یہ بے حیائی سے مسلمان دور ہوتے. آج ایسے حالات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع، سب سے بنیادی کام ہے. یہ ہمارا منصب ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے، ہم کو ادا کرنا پڑے گا. ہر ایک کو، چھوٹے بڑے کو، ہر ایک کو نیکی کی دعوت دیں. ہر گھر میں مدنی چینل آن کریں. ہر گھر میں آپ دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا پیغام پہنچائیں. ہر گھر میں پہنچائیں، ہر فرد تک پہنچائیں، رسالے پہنچائیں، ہر طرح کی دعوت اسلامی کی پہنچے. چھوٹا سا پرچہ پہنچا دیں، رسالہ پہنچا دیں، کتاب پہنچا دیں، VCD پہنچا دیں، کیسٹ پہنچا دیں، کچھ بھی کریں. بچائیں اس قوم کو، بچائیں اس امت کو. میرے آقا کی پیاری امت گناہوں کے دلدل میں دھسی جا رہی ہے. گانوں کے نام پر ان کے منہ سے کفریات نکل رہے ہیں. موسیقی کے نام پر یہ اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنے پڑے. بھائی ان کو بچاؤ، ان کو بچاؤ. اپنی سستیاں دور کیجئے. کچھ دولت کم کما لیں گے، کچھ آرام کم کر لیں گے، مگر اپنے رب کے حضور سرخرو ہونا ہے. ہم کو اپنے آقا کو منہ دکھانا ہے. ہم کو آقا ہم نے کوشش کی، ہم نے کوشش کی، خود بھی بچنے کی کوشش کی. آقا آپ کی امت کو بھی بچانے کی کوشش کی. ہم بس نظر کرم کیجیے. آخر مرنے کے بعد منہ دکھانا ہے. کیا عذر پیش کریں گے نیکی کی دعوت نہ دینے کا، قربانی نہ دینے کا؟ کیا عذر پیش کریں گے؟ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو وقف مدینہ کر دیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ کے بچے عالم بن جائیں؟ کیا وقت نہیں ہے کہ آپ کے بچے حافظ بن جائیں؟ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ فیشن چھوڑ دیں، اپنے گھروں سے فیشن نکال دیں، اپنے موبائل فون سے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیں، اپنے کمپیوٹر سے گناہوں کو ختم کر دیں، اور گناہ کے خلاف عملی بائیکاٹ کریں، غیر مسلموں کی تہذیب، ان کے انداز اور کردار کے خلاف عملی بائیکاٹ کریں؟ کیا ابھی وقت نہیں ہے؟ اور کتنے زلزلے کے جھٹکے کھانے بھائی، کتنے سیلاب و طوفان چاہیے بھائی، کتنی اور مہنگائی چاہیے تم کو، کتنی اور پریشانی، دکھ اور تکلیفیں چاہیے تم کو؟ اور اب کے حضور سجدہ کرے، توبہ اور استغفار کرے، اس رب سے معافی مانگے، اس رب کو راضی کرے. وہ تم پر رحمتوں کا بھی برسائے گا، تم پر رزق کشادہ کر دے گا،
تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں کرے گا اور تمہیں موت میں، قبر میں، حشر میں آسانیاں دے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. یا عاشقان رسول آپ نے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں. وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی، آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. گھر کے بڑے ہی پورے گھر کو تباہی کے دانے بنا کر کھڑا کر رہے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اے خاصا رسول دعا ہے. اے خاصا رسول دعا ہے. امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. تیری آکے عجب وقت پڑا. فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان. فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان. فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان. عجب وقت پڑا ہے. ہم نیک یا بد بلا تمہارے. ہم نیک یا بد بلا تمہارے. ہم نیک یا بد بلا تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی. ہاں ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے. ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا. امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں. حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں. خطروں میں بہت اس کا جہاز آکے گرا ہے. خطروں میں بہت اس کا جہاز آکے گرا ہے. ایک طرف بے حیائیاں، ایک طرف برائیاں، بدکاریاں، پھر
اسلامی سرحدوں کے ناگفتہ حالات، اسلامی ریاستوں کے حالات، مسلمانوں کے آپس کے حالات، قرآن کی تلاوت سے دوری، نمازوں سے دوری، مسجدوں سے دوری، فیشن، گانے، باجے، موسیقی، شادی بیاہ کے فنکشن، ڈرامے، طرح طرح کی فحاشی، طرح طرح کی بے حیائی، ماں بیٹے کو قتل کر رہی ہے، بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے، شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے، بیوی شوہر کا قتل کر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ اس کے ساتھ بھاگ گیا، ایک دوسرے کا قتل کر رہے، ایک دوسرے کی جائیدادیں کھا رہے، وہ یتیم کا مال کھا گیا، وہ بیوہ کا مال کھا گیا، اس نے اس کی زمین میں قبضہ کر لیا، اس نے اس کی دولت چھین لی، اس کا بچہ لے گیا، وہ اس کی بچی لے گیا، ہائے ہائے ہائے، تباہی آئی ہے، تباہی آئی ہے، تباہی آئی ہے، وہ سود میں لگا ہوا ہے، وہ رشوت میں لگا ہوا ہے، وہ ظلم میں لگا ہوا ہے، وہ قتل و غارت گری کی سازشوں میں لگا ہوا ہے، طرح طرح کی آفت۔ ارے مرنا نہیں ہے بھائی، کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے۔ گناہ بے عدد اور جرم بھی لا
واقعات ہو گئے، انہیں ہم نہیں روک سکے. نیت کریں اب انشاءاللہ ہم ان واقعات کو اب ہونے نہیں دیں گے. اب یہ کنواری ماؤں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اپنی بچیوں کو بس گھر میں اور شرعی تحفظ میں رکھیں. اپنے بچوں کو سنبھالیں، ہم خود کو سنبھالیں، اپنے گھر کی چاروں طرف جائزہ لے لیں. کہیں کسی جگہ سے برائی و بے حیائی آپ کے گھر کے ماحول کو برا تو نہیں بنا رہی. سمجھ جائیے، سیریس ہو جائیے، سنجیدہ ہو جائے. ہمارے گھروں میں تہجد کی نماز ہونی چاہیے. اے کاش ہمارے گھر کمرے میں تہجد کی نماز ہوتی ہو. ہمارا بچہ نماز پڑھ جائے. ہمارے معاشرے سے گانے باجے فلمیں ڈرامے موسیقی نکل جائے. ایک کاش نہ مسجد آباد ہو، مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہم اور مسجدیں بنائے. ایک کاش ہم اپنے رب کو مل کر راضی کریں. ہم بالکل تباہ و بربادی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. ہمیں بچا لے اللہ. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين یا ارحم الراحمین انت مولانا یا ارحم الراحمین انت مولانا. تو ہی رب ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے. مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، شہدائے احد کا واسطہ، شہدائے بدر کا واسطہ. یا اللہ بیعت رضوان کرنے والے، وہ بیعت کرنے والے صحابہ کرام کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، محبوب کی ایک ایک ادا کا واسطہ، ایک ایک روئے کا واسطہ، ایک ایک بال مبارک کا واسطہ. فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارے ایمان کو مضبوط و قوی کر دے، نمازی بنا دے، نیک بنا دے. گانوں سے گھن آئے مولا، ہمیں گانوں سے گھن آئے، گانوں ہمیں یہ گناہوں سے بو آئے، ہم قریب نہ جائے. دل جیسے گھبرا جائے، ہم بالکل گھبرا جائے گناہ سے. نہیں گناہ کی طرف تیری ناراضگی کا خوف دے دے، تیری محبت دے دے، تیرا عشق دے دے، قرآن کی تلاوت کا جذبہ دے دے. بس نیک بنا دے، نیک بنا دے، نیک بنا دے اللہ. بس ہمیں نیک بنا دے. ہمارے گھروں کی در و دیوار سے بس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اللہ. گناہ کا نام و نشان مٹ جائے، اور گناہ اگر ہو بھی جائے فوراً توبہ کی توفیق دے دے. تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں مایوسی نہیں ہے. تو خود فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوس نہیں، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. تیری رحمت پر تو ایسی امید ہے کہ تو، اور تیری رحمت پہ ناز ہے، ناز رحمت پہ مجھ کو بنا ہے. تیری رحمت پہ ناز ہے کہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے گا. ہمارے حالات اچھے کر دے. پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، گھریلو جھگڑے، قتل و غارت گری، دشمنی آپس کی اللہ دور کر دے. اتفاق اور اتحاد کی دولت ہمیں نصیب کر دے. ہمیں نیکی کی دعوت کا جذبہ دے دے. ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا اللہ. سستیاں دور کر دے، سستیاں دور کر دے. مال کی محبت اور دنیا کی محبت، یہ محبتیں دور کر دے.
ہمارے روئے روئے میں اصلاح امت کا درد ڈال دے اللہ، درد ڈال دے، کرم کر دے، کرم کر دے، بھیک مانگ رہے تجھ سے، عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے۔ ہمارے حاجی زمزم کی مغفرت کر، ان کے درجے بلند کر دے، ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما دے، کرم کر دے، فضل کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ